اچھا جی کیا تعلق ہے جی لسی کا حج سے؟ ادھر پاجنس کرے تو لسی کی پیاس لگتی؟ ہاں بالکل، اور یہ پیاس بجھانے کے لیے حجاج کرام کی گزشتہ سال ہمارے جو حج کے حکام ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے دکاندار کو 5 لاکھ ریال لسی کی خریداری کی مد میں ادا کیے ہیں، یعنی کم و بیش 1,20,00,000 روپے لسی کی خریداری میں ظاہر کیے گئے ہیں کہ حجاج کرام کو پلائی گئی ہے یہ تو لسی۔ یار اس میں کوئی اچنبے والی بات تو نہیں؟ حج کرنے کے لیے بٹ بھی جاتے ہیں یار، اور تمہیں پتہ ہے کہ بٹ اور کنڈے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو وہاں پہ بنی بنائی ریڈی میڈ پیکڈ لسی بھی ملتی ہے یار۔ یار وہ نہیں اچھی ہوتی یار، جو خود رڑکنے کا مزہ آتا ہے، بیچ میں دہی ڈال کے چینی ڈال کے بیچ میں پیرے پھینک کے جو دھک دھک یکا ہک دھک دھک یکا ہک ٹان 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 ٹان۔ یہ جو پیڑے ڈالے ہیں نا، اتنے زبردست پیڑے ڈالے ہیں حج میں لوگوں نے اس دفعہ۔ جو سب سے زیادہ بے قراری اور بے تابی کا مظاہرہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حج کے معاملے میں کیا گیا، صرف اس لیے کہ حکومت جانے میں بالکل 15-20 دن رہ گئے ہیں۔ یہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی پورے سعودی عربیہ میں نہ وہاں کے سفیر کو پتہ ہے، نہ ڈائریکٹر جنرل حج ابو عاقف کو پتہ ہے کہ یہ اچانک سے حجاج کے لیے بلڈنگز کرائے پہ حاصل کی گئی ہیں 2-3 گنا زیادہ۔ تو اس پہ میڈیا کے ایک سیکشن میں شور مچا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے گئے کہ یہ ایک بڑا سکینڈل جو ہے سر اٹھا رہا ہے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ فوری طور پر بجائے یہ کہ وہ جو معاہدے کیے جا رہے تھے وہ منسوخ کر دیے جائیں، ان معاہدوں کو منسوخ کرنے کی بجائے فوری طور پر انتہائی عجلت میں حج پالیسی وقت سے پہلے اناؤنس کر دی گئی۔ حالانکہ گزشتہ کئی برسوں سے حجاج کرام بھی اور جو حج کا اہتمام اور انتظام کرنے والی کمپنیز ہیں مسلسل یہ شور مچا رہی تھی کہ آپ بر وقت حج پالیسی اناؤنس کریں تاکہ وقت پر یہ جو حجاج کے لیے بلڈنگز کرائے پہ حاصل کی جاتی ہیں یہ کام شروع کیا جا سکے۔ کبھی کسی بات پہ کان نہیں دھرے گئے۔ اس دفعہ وقت سے پہلے یہ حج پالیسی اس لیے اناؤنس کی گئی ہے کہ حجاج کرام کے لیے جتنی بلڈنگز کرائے پہ حاصل کی جا رہی ہیں، جو دیگر ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، کسی کو وہاں پہ نہیں پتا۔ یہ ہمارے جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کے بھانجے ہیں رافع شاہ صاحب جو ڈائریکٹر حج ہیں مکہ میں، یہ سارا کام وہ اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں اور انتہائی جلد بازی میں کروا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ نہیں کو اپنا بچہ ہی کھڑا کرنا چاہیے تھا اوپر، چونکہ کام یہ مشکل ہی ہے۔ تو باقی باتیں چھوڑو، وہ کیسا کام کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ ایک حکومت جس کا 2 سال پہلے اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ ایک مخصوص حوالے سے بنا ہو، وہاں پہ کیا کوئی پارٹی یا کوئی وفاقی وزیر یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک انتہائی اہم پوسٹ پہ اپنے بھانجے کو تعینات کر دیا جائے؟ یار تم یہ تو دیکھو کہ 5 سال ان کی جو حکومت آئی ہے، حج کی فیس جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہاں یار مسکین بندہ تو ایمان سے حج تو کہیں رہ گیا، اب وہ ٹی وی پہ حج لگاؤ تو ٹی وی بند کر دیتا ہے، کہیں بیلی نہ آ جائے مجھے بڑا تگڑا۔ یہ صرف 1 سال میں 63,000 روپے کا ٹوٹل اخراجات میں اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے مجھے دوست بتا رہے تھے جی 430 ریال لیتے تھے قربانی کے کھاتے میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو 430 ریال جو نہیں تھے دینا چاہتے، جو قربانی اپنی کلی نہیں تھے کرنا چاہتے، وہ نہیں تھے دیتے، وہ چند لوگ مل کے ایک بڑی گائے وغیرہ کی قربانی بیل کی کر لیتے تھے، اس سے ان کا 200 ریال بھی کام ہو جاتا تھا، 150 ریال بھی کام ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے 430 کی بجائے 450 ریال کر دیا اور کمپلسری کر دیا کہ ہمیں لازمی دینا ہے 450 ریال، ہم کریں گے تمہارا بکرا ورنہ ہم تمہارا بکرا مار دیں گے۔ اور یہ تو صرف 20-30 ریال کا اضافہ ہے نا، جو حجاج کے لیے رہائش گاہیں حاصل کی جا رہی ہیں، یہ 20 ریال پر بکرا اگر تم 1,00,000 بندہ او بھائی اگلی بات بھی تو سن لو نا کہ جو بلڈنگ 2-3 سال پہلے تک 800 ریال فی حاجی کے حساب سے کرائے پر لی جا رہی تھی، اس سال وہی بلڈنگ جو ہے 3300 ریال میں حاصل کی جا رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے 5 سال میں جتنی خدمت کی ہے پچھلے 65 سال میں نہیں ہوئی۔ اچھا میری بات سنو یار، ابھی تم اور زیادہ ماتم کرو گے، یہ تو تھی سیاست دانوں کی بات، اور تم بیوروکریٹس کی طرف آ جاؤ، وہاں پر بھی یہی عالم ہے
یہ جب خوشنود لشاری صاحب والا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس پوسٹ پہ جو بہرحال حکومت کی بیک بون ہوتی ہے پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کا, اس پوسٹ پر کوئی مطلب قابل افسر لگایا جائے گا, ایماندار افسر لگایا جائے گا. اب جس افسر کو اس سیٹ پر متمکن کیا گیا ہے, پرنسپل سے بٹھایا گیا ہے, اچھا میں نے کہا شاید تڑکا لگا کے تو لگاتے ہیں, ان کا نام ہے ایوب قاضی صاحب. اور وہ خوشنود لشاری صاحب سے تقریباً تم 100-150 سے ضرب دے لو. عوامی خدمت. ہاں یار عوامی خدمت ہی کرنا چاہ رہے ہیں, اور میرا کیا مطلب ہے. اچھا عوامی خدمت وہ اتنی زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ باز ہی نہیں آ رہے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ میں 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں مجھے اتنا شوق ہے عوام کی خدمت کا کہ مجھے اس کے بعد ممبر پبلک سروس کمیشن لگایا جائے 4 سال کے لیے. اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اور جو سیاستدانوں کے رشتہ دار ہیں بیوروکریٹ, وہ بھی کسی سے کام نہیں. ان کو پتا ہے کہ مہینے 1.5 مہینے بعد ہمارے جو بھیا ہیں یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو ہماری ترقیاں بہت مشکل ہو جائیں گی, اس لیے وہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں. ہمارے جو نظر گوندل صاحب ہیں وزیر, ان کے بھائی ہیں ظفر گوندل صاحب, وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح 15-20 دن کے اندر اندر ان کی گریڈ 22 میں ترقی ہو جائے. ہائے 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 ہائے, نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. بنتا 22واں گریڈ آخری گریڈ ہوتا ہے. 24واں ہوگا, ایک کریٹ میں 24 بوتلیں ہوتی. اچھا جی, یہ لوگ عوام کی خدمت کر کر کے پھر بینکوں میں جمع کراتے ہیں, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اس خدمت کے مئیے لوٹتے ہیں. ہاں مجھے جو ادھر سے چینل سے خدمت ملتی ہے نا, میں اپنی بیگم سے اپنی خدمت چھپانے کے لیے جرابوں میں رکھتا ہوں, مگر میری گھر کی ملکہ کو اللہ نے کمال ملکہ دیا, اس کو جرابوں کے سراغ نظر نہیں آتے, ان میں سے خدمت نظر آ جاتی. اچھا میں نے ایک اور بڑی عجیب سی سٹوری سنی کہ یہ جو وزیر پانی و بجلی ہیں احمد مختار صاحب, انہوں نے جو سیکٹری تھی واپڈا کی الیکٹرک سٹی نرگس سیٹھی صاحبہ, جنہوں نے کچھ معاملہ بہتر کرنے کی کوشش کی تھی, بڑے تگڑے انہوں نے سٹیپ لیے تھے اپنے محکمے میں. احمد مختار صاحب نے ان کو کہا کہ بات سنیں, یہ جو اینٹی ڈی سی کا ہے نا ایم ڈی, اس کو ٹرانسفر کر دو اور اس کی جگہ پہ گجرالے کا جو ہے نا گیپکو کا چیئرمین, اور بیچارہ جونیئر بندہ ہے محبوب صاحب, وہ ادھر قائم مقام ہیڈ ہے, گجرانوالہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے قائم مقام ہے. ان کو اٹھا کے تو ادھر اینٹی ڈی سی کا ایم ڈی لگا دو. اچھا نرگس سیٹھی صاحبہ نے کہا کہ چوری صاحب اللہ آپ کی خیر کرے, ایسا میں نہیں کر سکتی, یہ جونیئر بندہ ہے, میں کس لیے اس پوائنٹ میں لگا دوں. چوری صاحب نے کہیں بھاجنا شروع کی ان سے محکمہ واپس لینے کی. نرگس سیٹھی جو ہے وہ پرانی بیوروکریٹ ہے, ان کا بڑا نام ہے ایک, انہوں نے فوراً کہا 1 منٹ پائی جی چوری صاحب واپس آنا یہ رہا. اللہ میں آپ چھڑتا محکمہ جا لیتا, محکمہ باہر کسی نے پڑھا دینا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.